آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ محمد آپ بالکل پیچھے ہو رہے ہیں، پیچھے خالی جگہ ہے، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں اگر آپ بات کرتے رہیں گے تو نہ کوئی بات ہو پائے گی، نہ بات کہنے میں کوئی مزہ آئے گا۔ آپ جب تک بات کرتے رہیں گے تو پھر بات کہنے میں مزہ نہیں آئے گا، پھر تو آپ کی بات سننی پڑے گی۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، انشاءاللہ بس 10 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تشریف رکھیں، 10 منٹ تو چپ رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 10 منٹ چپ رہیں گے بچے ہے بھائی؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ آپ خاموش رہیے انشاءاللہ۔ دیکھو دور سے لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ اثر لے کر جائیں گے کہ بھائی زکریا مسجد میں گئے تھے لیکن بچے پورے پروگرام میں بولتے رہے۔ یارو ہم تو مان ہی جائیں گے، آئندہ کیا سوچیں گے؟ یار وہاں گئے بچے تو بڑے عجیب ہیں، ہم تو ایک مرتبہ گئے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو رہا تھا، بولے بولے جا رہے تھے، سارا پروگرام ہو گیا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور بچوں کی چاچا پاپا لگ رہی تھی، اس بار بھی ایسی لگ رہی ہوگی، یار ہم تو جائیں گے۔ تو یہ اثر لے کر جائیں گے آپ کے یہاں سے لوگ، یہ اچھی بات ہے بھائی؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش رہیں۔ یہ جو مجلس ہے اور آپ حضرات جو جمع ہیں، قرآن مقدس کی نسبت پر آپ جمع ہیں، قرآن کی نسبت پر آپ جمع ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے فضائل، قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ بچوں نے اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا، علماء دین سے بھی آپ وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن والوں سے محبت ہو جائے، اللہ ہمیں ان قرآن والوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن ہے نا، بظاہر تو ایک کتاب ہے، ایک ہارڈ کاپی ہے قرآن کریم، لیکن اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا مکے کے لوگوں نے ایک اعتراض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کی کتاب اتر رہی ہے۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہی گاؤں کے لڑکے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا بھالا ہے، آپ یہیں پیدا ہوئے تھے، آپ میں اور ہم میں ایسی کیا چیز ہے کہ نہیں آپ پر تو کتاب اترے اور ہم پر کتاب نہ اترے؟ یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب مجھ پر نازل ہو رہی، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ تو آپ اپنے آپ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر نازل کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ایک چیلنج کیا، اس وقت کے لیے بھی، اس کے بعد بھی، آج بھی اور قیامت تک کے واسطے چیلنج کیا۔ سن رہے بات کو بھائی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ اگر سپوز کیجئے، فرض کیجئے، یہ کتاب جو نازل کی جا رہی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ کتاب بنائی ہے، یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو ایسا کرو جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، ایک آدھ آدمی نہیں، 10 20 30 نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، اور انسان ہی نہیں جتنے جنات موجود ہیں، یہ انسان اور جنات سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنا اپنا لکھ کر رکھا ہو، اپنا اپنا لے کر آؤ، ایسا نہیں، سب ایک دوسرے کی اس
معاملے میں ہیلپ کریں. ہمارا یہ چیلنج ہے کہ پھر بھی تم اس کے جیسا نہیں لا سکتے. اللہ نے یہ چیلنج دیا پوری انسانیت کو. اگر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں تو تم 2 4 10 20 1000 2000 5 لاکھ 10 لاکھ ساری دنیا سارے انسان اور سارے جن مل کر اس طرح کی کتاب لے آؤ. اچھا سناٹا چھا گیا, کوئی بھی تیار نہ ہو. اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو. جب کوئی تیار نہیں ہوا بالکل ایک دم سب کے اوپر موت کی چادر چھا گئی, مگر اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ چلو چھوڑو ساری بات, تم ایسا کرو کہ اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کر بتا دو. یہ ساری کتاب تو رہنے دو, اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ تو مان لیں گے کہ تمہاری بات صحیح تھی اور محمد اسے خود لکھ رہے تھے. لیکن 10 میں بھی جو ہے کسی کو جو ہے ہمت نہ ہو سکی, کوئی ایسا نہ کر پایا, بالکل کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا. تو اللہ نے آخر میں ایک اور چیلنج کیا, اور وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہو رہا ہے تو سارا نہیں, 10 صورتیں نہیں, اس کے جیسی ایک صورت لا کر بتا دو. یہاں علماء کرام موجود ہیں. صورت نکرہ استعمال ہوا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی صورت, کوئی بھی جو بھی تمہیں آسان لگے. انا اعطیناک, سورہ کوثر, سورہ عصر والعصر, سورہ اخلاص قل هو اللہ, سورہ فاتحہ جیسی کوئی ایک صورت لا کر بتا دو. اور پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا تم کر ہی نہیں سکتے. تو آج ایک سوال سمجھ لیتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے دنیا اور اس ٹائم پر خاص طور پر وہ عرب لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی. آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ایسا لگا کہ ان لوگوں کو آپ کی مخالفت کے علاوہ اب کوئی کام رہا ہی نہیں. دن رات آپ کی مخالفت میں جنگیں لڑ رہے ہیں, اپنا مال قربان کر رہے ہیں, اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. یہ تو بہت ایک سمپل سی بات تھی. اس نے کہا کہ ایک صورت بنا دو, کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھوٹا, کر دو ان کی بات کو غلط, لیکن ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. اہل عرب مکے والے یہ جانتے تھے کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے, ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی, دن میں مخالفتیں ہوتی ہیں, لیکن یہی کافر رات کو چھپ کر آپ کا قرآن سنتے ہیں. ابو جہل, ابو سفیان, اخنس ابن شریح, یہ لوگ قرآن کریم سنتے ہیں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ قرآن سن رہے, تینوں رات کو اندھیرے میں, اور قرآن سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ یہی پتہ نہیں چلا کہ رات کا کتنا حصہ گزر گیا. جب صبح نمودار ہونے لگی اور تینوں اپنے اپنے گھر کو چلنے لگے تو تینوں کی ملاقات ہوئی. اچھا جی یہاں کیوں آئے تھے, کیا بات تھی؟ کہہ رہے چھوڑو کوئی نہیں, ایسے ہی آ گئے. کہ نہیں کوئی تو بات تھی کہ ہم سننے کے لیے آئے تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آج تو آ گئے ہو لیکن آج کے بعد نہیں آئے. وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد نہیں آئے, لیکن اگلی رات آئی تو پھر آئے. اور بات لمبی کرنے سے یہ کہ تیسری رات آئی پھر آئے, اور آج تیسری رات یعنی تیسری صبح کو پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد اس طرح سے سننے کے لیے نہیں آئیں گے. دن میں بے چین تھا اخنس ابن شریح.
وہ جو قرآن کی ایک حقانیت تھی دل میں جگہ کر رہی تھی، ابو سفیان کے پاس گیا پہلے کہ اچھا مجھے ایک بات سمجھاؤ، تمہاری پرسنل رائے اس کے بارے میں کیا ہے، مجھے بتاؤ تو ذرا۔ اس نے کہا بھائی میں تو اس کے بارے میں کچھ کہتا نہیں، میں تو چپ ہوں۔ ابو جہل سے ملاقات کی، ابو جہل نے کہا، ابو سفیان سے ملاقات کی، ابو جہل نے کہا بھائی میں تو اسی جگہ چپ ہوں اس کے بارے میں۔ ابو سفیان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ان کے اور ہمارے خاندان یعنی محمد اور ہمارے خاندان کے درمیان آپس میں چپقلش چلی رہتی ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی کام وہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے پر کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب اس قبیلے نے، بنو ہاشم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے میں ایک اللہ کا رسول ہے، اور اس نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا رسول ہے، مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن اگر ہم اس کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے تو اس کے مقابلے پر کیا لائیں گے؟ ہمارے پاس تو لانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچا نہیں کچھ بھی۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور واقعی ہم اس کے جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں نہیں کر سکتے تھے جبکہ قرآن عربی زبان میں، آج بھی عربی زبان میں سینکڑوں اخبار تو روزانہ نکل جاتے ہوں، کتنی میگزینیں لکھی جاتی ہوں، کتنے رسالے چھپتے ہیں ہر مہینے، کتنی کتابیں علماء دین لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے جیسی کوئی کتاب تو چھوڑو ایک سورت بھی کیوں نہیں لا سکے؟ وہ کوئی چیز لا کر بتا دیتے، لکھ دیتے کہ لو جی یہ قرآن کے جیسی، لیکن لائن انہیں پتا تھا کہ ہم اگر کچھ بھی پیش کریں گے اس کے جیسا تو دنیا ہمارے منہ پر مار دے گی کہ یہ اس کے جیسا ہے نہیں۔ علماء دین جانتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے مقابل پھر دوسری کتاب کبھی کوئی لکھ نہیں پائی۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ اور بوستہ لکھی، اس کے ٹکر کی کوئی کتاب اس زبان میں نہیں آتی۔ مقامات لکھی گئی، حریری لکھی گئی، اور ابھی تھوڑے دن پہلے، اب سے 10-15 سال پہلے، یہ نوجوان بچے جانتے ہیں، ہیری پوٹر کے نام سے ایک ناول لکھا گیا، اور اس کے ٹکر کا تو اب تک کوئی دوسرا ناول اس لائن میں آیا نہیں۔ مگر کمال یہ ہے کہ قرآن کے جیسا کوئی آج تک نہیں لا سکا۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیجیے آج کہ کیوں ایسی کیا وجہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو قرآن کی برابری ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جن حضرات نے، استادی نے اگر بوستہ لکھی، گلستہ لکھی، مقامات لکھی گئی، حریری لکھی گئی، مقامات حریری لکھی گئی، اور دوسری دنیا کی ادب میں کتابیں لکھی گئی، ہمارے ہندوستان میں بہت مشہور رامائن لکھی گئی، تلسی داس نے لکھی، فلا کالی داس نے بعد میں لکھی ہے نا، یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے میں خرچ کر دی۔ یہ کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں جنہوں نے تمام رات جاگ کر، اساتذہ کی خدمت میں رہ کر، مدارس اور مٹھوں میں رہ کر علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر کوئی کتاب لکھی۔ اور اگر ایسا کر دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ تھا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی اس نے ٹھیک سے چلنا سیکھا بھی نہیں، محض 6 سال کا ہے، دنیا کی اونچ نیچ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے۔ والدہ کے جانے کے بعد دادا نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن دادا بھی زیادہ دن اسے اپنے پاس نہیں رکھ پائے ہیں، اور دادا صرف 8 سال کے بچے کو روتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بچہ جس بستی میں پیدا ہوا ہے، جس ماحول میں آیا ہے، وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے،
وہاں کوئی اسکول نہیں ہے، وہاں کوئی کالج نہیں ہے، وہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کے ماں باپ بھی ہوتے، اس بچے کے لیے وسائل بھی ہوتے، تو مدرسہ ہی نہیں ہے، اساتذہ ہی نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اسے پڑھاتے تو کہاں پڑھاتے، مگر اس کے تو ماں باپ بھی تھے، اس کے تو دادا بھی نہیں، چچا نے ساتھ رکھا ہے، پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا، کتاب پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کوئی چیز لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ 1 2 3 مرتبہ پوری زندگی میں جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، بچپنے میں 2 مرتبہ اور جوانی میں 1 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا ہے، اور وہ بھی تجارت کی غرض سے ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے کیا ہے۔ اتنی دیر میں کوئی کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ذات ساری دنیا کو چیلنج کر رہی ہے جسے لکھنا نہیں آتا کہ میرے جیسی کتاب تم لا کر بتا۔ یہ ہے کمال۔ اگر کوئی لکھا پڑھا آدمی کتاب پیش کر دے تو قرآن سب سے پہلے کیا کہے گا اسے؟ میاں تم نے تو لکھنا سیکھا ہے، تم نے تو پڑھنا سیکھا ہے، آپ تو اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہو، آپ نے تو دن رات کی محنت کر کے پھر جا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ مشتاق یوسفی اردو میں پاکستان کا 4 کتابیں لکھ دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹائپ کی کتابیں اس نے وہ اپنے مضمون پر لکھی ہے، میں نے تو اس ٹائپ کی کتاب آج تک اس مضمون پر نہیں پڑھی اس طرح کی، لیکن مشتاق یوسفی نے راتوں کو محنت کی ہے، دن میں محنت کی ہے، اور ایک ایک کتاب اس نے بڑی بڑی مطلب جد و جہد کے بعد اور 6 سال 8 سال تک کی محنت کرنے کے بعد پھر لکھی ہے۔ لیکن قرآن جب نازل ہونے لگا ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ لیکن پھر جبریل کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور 23 سال تک مسلسل قرآن نازل ہوتا رہتا ہے، اور دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ جس آدمی کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا ہے، جسے کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنا نہیں آتا ہے، جو کہیں کسی کے پاس جا کر سیکھا نہیں ہے، وہ ایسی کتاب پیش کر دے کہ ساری دنیا اس کی ایک صورت کے جیسی لانے سے عاجز ہو جائے، تو کمال کی بات یہ ہے نا بھائی؟ تو بس بات لمبی نہ کر کے، آپ حضرات کو اللہ نے اس کتاب کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ آپ کے لیے چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن جس کے مثل ساری دنیا نہیں لا سکی اور آج بھی نہیں لا سکتی۔ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا تو اس نے سوچا کہ مسلمان ہی ہماری ٹکر پر ہے، لہذا اسے ختم کر دیا جائے، اگر یہ یہاں بچے گا تو پھر ہمارا کام نہیں چل پائے گا۔ انہیں لگا کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کام کیا کہ لائبریریاں اور کتب خانے اور یہ اور وہ جلانے شروع کر دیے، اور قرآن کریم کو بہت بڑی تعداد میں جلایا۔ تو کیا قرآن ختم ہو گیا تھا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا تھا؟ نہیں نا۔ آج بھی ساری دنیا، میں کہتا ہوں ساری دنیا آج بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے قرآن کریم کی مخالفت کر رہی ہے۔ ماننے والے لوگ بہت کم ہیں ساری دنیا میں، مخالفت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو کیا قرآن ختم ہو گیا؟ نہیں نا، نہیں کر سکیں گے جب تک آپ جیسے لوگ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں گے، جب تک یہ نسلیں قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر امت کے اس فرض کفایہ کو انجام دیتی رہیں گی، اور جب تک آپ لوگ ان کی آبیاری کرتے رہیں گے، خدا کی قسم آج کی حکومت بھی اگر اپنے شوق کو پورا کرنے کے واسطے قرآن کو جلانا چاہتی ہے، جلا لے۔ قرآن کو کتب خانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے، ہم صرف 10 بچوں کو بٹھا کر پھر قرآن کریم کو تیار کر دیں گے۔ تو آپ حضرات اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، کام کرنے کے جذبے پیدا فرمائے، اور علماء دین کی خاص طور پر قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ گلشن اسی طرح سے کھلتے رہیں گے، اسی طرح قرآن آباد رہے گا، اور قرآن کے ساتھ لگنے والے آباد رہیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ وما توفیق الحمدللہ۔